دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے مالی حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ کمانا اور کام آنا دونوں ہی ضروری ہیں زندگی میں، کیونکہ کمانے سے روٹی ملتی ہے اور کام آنے سے دعا ملتی ہے۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ کو نہیں۔ انسان کی اصل پہچان برے حالات میں ہی ہوتی ہے، جب وہ سب کچھ کھو کر بھی اپنے اخلاق، دعا اور امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہوں۔ مسجد ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر امیر اور غریب دونوں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ انسان دو چیزوں سے ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ وہ زندگی، نہ وہ سکون، نہ وہ اپنے، نہ وہ رشتے، نہ وہ دوستیاں، نہ وہ ہستی اور نہ وہ وقت۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اچھے سے اچھے پھول کی خوشبو کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے سلوک اور اچھے اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ آہستہ چل اے زندگی، کئی قرض چکانا باقی ہے، کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے۔ جس نے گنہگاروں کی دنیا اتنی خوبصورت بنا دی اقبال، سوچو اس رب کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ تکبر کے گھوڑے پر سوار آدمی چلتا بہت ہے، پہنچتا کہیں نہیں۔ شکر کے سجدے کی تیاری کر لو، مبارک ہو، معجزے اب تمہارے بہت قریب ہیں۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مت کہو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کہو اے میرے رب میرے لیے آسانی فرما، کیونکہ قرآن پاک گواہ ہے۔ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ شکر کے سجدے کی تیاری کر لو، مبارک ہو، معجزے اب تمہارے بہت قریب ہیں، انشاءاللہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ایک خدا ہی ہے جو سجدوں سے مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، سن لے اے زندگی، دوسروں کو رلانے والے خود بھی ایک دن رو پڑتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ بھی نہ چھوڑے۔